بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احادیث مبارکہ کے درس مختصر تشریح کے ساتھ اس کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مشکات شریف سے یہ حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں۔ 47 حدیثیں ہو چکی ہیں، آج 48ویں حدیث ہے کتاب کی اپنی ترتیب کے اعتبار سے، لیکن درمیان سے چند حدیثوں پہلے سے شروع ہوا ہے بڑے گناہوں کا تذکرہ اور نفاق کی علامتوں کا تذکرہ۔ اس سلسلے کی آج 5ویں حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث زاد مسلم وان صام وصلى وزعم انه مسلم ثم اتفقا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیاں 3 ہیں، اور اس کے بعد 3 نشانیوں کے بیان کرنے سے پہلے زیادہ کیا ہے امام مسلم نے، یعنی یہ الفاظ یہاں تک اور آگے جو الفاظ آنے والے ہیں وہ دونوں امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس میں متفق ہیں۔ امام مسلم نے یہ ایک جملہ اور زیادہ کیا ہے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور یقین رکھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، اس کے باوجود اگر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہے، یعنی منافق کی نشانی اس کے اندر موجود ہے۔ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولے، لفظ یہی ہے کہ اذا حدث کذب، کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمیشہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، کبھی کبھار بول دیتا ہے، اس کی یہ علامت نہیں ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے اس کے پاس تو خیانت کرے۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں، اور جو حدیث کا انداز ہے بیان کرنے کا اور عربی کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ گویا عادی شخص کے لیے ہے، یعنی وہ عادی ہے اس بات کا کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ اسی طرح سے وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کی خلاف ورزی بھی کر دیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، ارے ٹھیک ہے ان سے کچھ اور کہہ لیں گے۔ یہ یعنی جھوٹ بولنے کی بھی اس کے نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ اپنے وعدے کا کوئی پاس ہے۔ اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ خیانت کے 2 طریقے ہوتے ہیں، کسی نے امانت رکھوائی اور یہ کہا کہ اس کو ہو بہو رکھیے گا، اس میں کوئی عمل دخل آپ مت کیجیے گا، اور جب میں مانگوں تو دے دیجیے گا، تو اب اس کی امانت میں سے نکال کر کے کہیں خرچ کرنا کہ جب وہ مانگے گا تو میں اپنے پاس سے دے دوں گا، یہ بھی خیانت ہے۔ اور ایک خیانت جو اصل خیانت ہے وہ یہ ہے کہ امانت ہے اس کے پاس اور اس نے اس کو اپنا سمجھ کر کے خرچ کر ڈالا، اور جب اس نے کہا کہ آپ کے پاس امانت اگر نہیں تو جھوٹ بول رہے ہو، کہاں کیسی امانت، کون سی امانت؟ یہ خیانت ہے، تو یہ صاف اور واضح خیانت ہے۔ لیکن خیانت کی صورت وہ بھی ہے کہ امانت رکھوائے کوئی اور اجازت نہ دے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ رکھواتے ہیں، یہ 10,000 روپے رکھ لیجئے، مجھے جب ضرورت ہوگی لے لوں گا، یہ بھی امانت ہے۔ وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں آپ کو کوئی ضرورت تو خرچ کر دیجئے گا، بس اس طرح سے خرچ کیجئے گا کہ جب مجھے ضرورت پڑے میں اچانک مانگ لوں تو مجھے دے سکیے، یہ نہ ہو کہ وہ تو خرچ کر دیا تھا آپ نے کہا تھا، اب آپ کو ضرورت پڑی ہے میرے پاس تو ہے نہیں، جب ہوگا تو دوں گا، یہ نہیں۔ تو وہ تو جائز صورت ہوتی ہے کہ رکھوانے والا اجازت دے دے۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو نکال کے خرچ کر دینا اور پھر رکھ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی سے کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اب اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عمل کے اعتبار سے یہ شخص منافق ہے۔ اس میں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی روایت کیا امام ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے بھی روایت کیا امام بخاری نے بھی امام ابو ہریرہ سے۔ یہ الفاظ میں فرق کس طرح ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے تو روایت کی اپنے شاگردوں سے، ان کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں سے، اور ان کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں سے، یہ روایت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کچھ شاگردوں نے تو سارے الفاظ یاد رکھے اور اس کو آگے تک بے عینی پہنچا دیا،
کچھ شاگردوں کو الفاظ یاد نہیں رہتے تھے تو وہ اپنی طرف سے نہیں گڑھتے تھے، یعنی جیسے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یہ باقاعدہ 3 باتیں ہیں، یہ جس کو نہیں یاد تھی صحیح اپنی ترتیب کے ساتھ کہ میرے استاد نے کیا فرمایا تھا، تو وہ اس کو حذف کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنا یاد رہتا ہے بس اتنا ہی آگے پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا کیا نام ہے، اس کی نسبت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اگر اس میں سے کچھ رہ جائے اس نیت سے کہ جو سب بات آپ نے بتائی تھی اس تو سب یاد نہیں ہے، اتنی یاد ہے وہ میں نے بیان کر دیا، اس پر کوئی وعید نہیں، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن میں نے کہہ دیا کہ یہ بھی کہا تھا اور معلوم ہوا کہ انہوں نے نہیں کہا تھا، تو وہ جہنمی ہے ایسا شخص کہ ایسی بات منسوب کر دے جو حضور نے نہیں کہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے. تو اس احتیاط کے تحت یہ حضرات جو ہے جو حدیث کے راوی ہوا کرتے تھے وہ اگر کوئی بات ذہن میں خلط ہوتی تھی تو اس کو نہیں بیان کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ شاگردوں میں سے ان کا سلسلہ سننے کا کچھ اور ہے اور ان کا کچھ اور ہے، ان کے سلسلے میں کسی ایک شاگرد سے وہ ذہن سے نکل گئی بات. اس لیے روایت دونوں حضرت ابو ہریرہ سے ہے، ایک میں جو ہے وہ الفاظ ہیں جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، زیادہ کیا ہے. تو اب یہ شخص جو ہے وہ پابند صلات بھی ہے، وہ جو اتنا ٹکڑا ہے درمیان میں کہ اگرچہ وہ نمازی ہے اور روزے دار ہے اور وہ پورا یقین رکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں پابندی سے، روزے بھی رکھتا ہوں، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ منافق ہو چکا ہے. اس میں ایک بات، ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ تو منافق ہے، یہ ہمارے اپنے لیے ہے. اب کسی کو منافق کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ کسی کے نفاق کا علم ہم کو نہیں ہے، تو اس کو ہم منافق کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یار دیکھو جب ہوتا ہے جھوٹ بول دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے کبھی پورا ہی نہیں کرتا ہے، اور میں نے فلاں نے امانت رکھوائی تھی اور اس نے خیانت کر لی. تو تینوں باتیں کسی ایک کے اندر پائی جا رہی ہیں تو ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. یہ ہر شخص کے لیے خود ہے کہ اپنے میں غور کر لے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بولتے ہیں تو جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف کرتے ہیں، کوئی امانت رکھواتا ہے تو خیانت کرتے. تو اگر یہ باتیں موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہے تو 1/3 منافق ہے. تو اگر میرے اندر ایک بات موجود ہے تو میں 1/3 منافق ہوں، دو موجود ہے تو 2/3، اور اگر تینوں باتیں موجود ہیں تو مکمل منافق ہوں عملاً. عقیدہ بھلے درست ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے کے اعتبار سے یہ نفاق ہے. تو بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ چونکہ بہت اکثر و بیشتر پیش آتی رہتی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ذاتی طور پر پیش آتی ہے کہ کبھی کسی مسئلے سے کسی وجہ سے جھوٹ بول دیا، کسی نے کوئی بات پوچھی، اگر سچ کہا تو ابھی میری توہین ہو جائے گی بڑی بہت سخت، لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، اور جھوٹ بول دیا آدمی نے. تو یہ کبھی اتفاق سے ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، وہ نشانی اذا حدث کذبا میں نہیں آئے گا وہ، لیکن عموماً وہ یہ کرتا ہے کہ جھوٹ بول دیتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے اس کے اندر نفاق کا ذرہ موجود ہے. خوب احتیاط کے ساتھ ان باتوں سے گزرنا چاہیے. منافق اصل میں منافقین کا جو جہنم میں درجہ ہے وہ مشرکین سے بھی نیچے ہے. یعنی منافق جو ہے جو اصلاً منافق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کے بارے میں بتلا دیا گیا تھا، بس عقیدتاً انہی کو منافق سمجھا جا سکتا ہے، باقی کو نہیں. تو ان کے لیے تو اللہ نے خود فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن میں ہے کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. یعنی وہ سب سے اوپر والے جو ہے ان کو سب سے کم والا عذاب ہے، پھر ان سے نیچے والوں کو اس سے زیادہ، اس سے نیچے والے 7 طبقے ہیں. تو سب سے نچلے گڑھے میں یعنی سب سے زیادہ عذاب والے لوگ یہی ہوں گے. ایک اور حدیث شریف جو آگے آ رہی ہے اس میں منافق کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں، اور یہ حدیث بھی امام بخاری امام مسلم نے دونوں نے اس کو نقل کیا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ حدیث مروی ہے. وعن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. یہ 4 نشانیاں ہو گئی، اس میں ایک چوتھی نشانی بھی شامل ہو گئی. 3 تو وہی ہے، چوتھی ایک اور آ گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ہیں جن کے اندر وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا.
من کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس میں کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرما رہے کہ ان چار میں سے جو چاروں جس میں ہے وہ خالص منافق ہے، اور ان چاروں میں سے ایک جس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے. کیا ہے چاروں؟ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور واذا حدث کذب، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد غدر، اور جب معاہدہ کرے کسی سے عہد باندھے تو اس کے خلاف کرے، واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے. یہ ہے اس کا ان چاروں کا ترجمہ. اس حدیث میں جو ہے وہ چار چیزیں اکٹھا کر دی گئی ہیں. پچھلی والی حدیث میں وہ تین ہی باتیں تھیں، لیکن اس میں منافق خالص کا لفظ نہیں تھا، منافق کا لفظ تھا کہ وہ منافق ہے. نفاق کی تین علامتیں ہیں، اور جس میں یہ ہو وہ منافق ہے، یہ الفاظ بھی اس حدیث میں نہیں تھے. اس حدیث میں یہ ہے کہ چار ہیں، اور یہ چاروں جس کے اندر ہوں وہ منافق خالص ہے. اس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے. تو جب جھگڑا ہو تو گالی دینے لگے. کسی سے بھی جھگڑا ہو، کسی سے کسی بات پر، تو عام طور پر دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جھگڑا ہوتا ہے تو جو اوباش لوگ ہوتے ہیں وہ تو دیتے ہی ہیں گالیاں ایک دوسرے کو. بہت سے شرفا کے وہاں بچے بڑے بوڑھے بھی بعض مرتبہ گالی دے دیتے ہیں. بچوں میں عام طور پر ہے کہ جھگڑا کیا اور بالکل باقاعدہ مغلظات شروع کر دی. تو یہ بھی ایک خاص علامت بیان ہوئی ہے، کیونکہ جس شخص کے اندر ایمان اپنی روشنی کے ساتھ ہوگا وہ ان چاروں سے بچے گا. اور خاص طور سے گالی دینا جو ہے یہ صرف دینی نقطۂ نظر سے نہیں، عام لوگوں کی نظروں میں بھی یہ اوباشی ہے، بدچلنی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بہت بدتمیز لڑکا ہے، وہ بات بات پر گالی دے دیتا ہے. تو یہ اور زیادہ جو ہے وہ خطرناک صورت ہے. اس سے جو ہے انتہائی بچنے کی ضرورت ہے. حدیث نمبر 50 اور اس سلسلے کی 7ویں حدیث. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة والى هذه مرة. رواہ مسلم. اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، امام احمد نے بھی اپنی مسند میں روایت کیا ہے. ترجمہ حدیث شریف کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ حضرت عمر کے صاحبزادے امیر المومنین حضرت عمر، ان سے روایت ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان گھومتی پھرتی ہے. یعنی ایک بکری ہے اور ریوڑ کہتے ہیں، بکریاں بہت ساری بکریاں اکٹھا ہوں تو اس کو ریوڑ کہتے ہیں. تو ایک ریوڑ یہ چلا جا رہا ہے اپنے چرواہے کے ساتھ، ایک ریوڑ وہ چلا جا رہا ہے اپنے چرواہے کے ساتھ، اور ایک بکری ہے وہ کبھی اس ریوڑ کے پاس جاتی ہے تو وہ لوگ اس کو اجنبی سمجھ کے بھگا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ریوڑ کی نہیں ہے، اور پھر اس کے پاس جاتی ہے تو وہ بھی اجنبی سمجھ کے بھگا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ریوڑ کی نہیں، پتہ نہیں کون سی بکری ہے یہاں آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال اسی سے دی ہے کہ وہ ریوڑوں کے درمیان گھومتی پھرتی ہے اپنے مرکز کی تلاش میں. یعنی میرا کون سا ٹھکانہ ہے، کس ریوڑ میں میرا ٹھکانہ ہے. کبھی اس ریوڑ کی طرف مائل ہوتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف مائل ہوتی ہے. یہ حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے یہ آپ کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کی یہی مثال تھی کہ وہ جب مومنین کے پاس ہوا کرتے تھے، یعنی مومنین کی جماعت میں، تو کہتے تھے کہ ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ فلاں 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 جو ہے یہ منافق ہیں، یہ تم میں سے نہیں ہیں. اور پھر جب ان کے پاس جاتے تھے کفار کے پاس تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تم میں سے ہیں. وہ زبان سے یہاں کہتے تھے اور دل سے انہی کے ساتھ تھے، کافروں کے ساتھ. تو ان سے کہتے تھے ہم تم میں سے، وہ کہتے تھے تم تو فلاں جگہ جا کر کے ایسے ایسے کہتے ہو محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کہ انا آمنا، ہم تو ایمان لائے. نہیں تو تم ہمارے ساتھ بھی نہیں ہو. تو منافق کی مثال اسی بکری کی طرح ہو گئی. نہ کفار کا ریوڑ ان کو قبول کرتا تھا، کفار کی جماعت ان کو قبول کرتی، اور نہ مسلمانوں کی جماعت ان کو قبول کرتی. اب اس دور میں اگر کوئی منافق ہے تو آپ دیکھ لیجیے بہت سارے آپ کو ملیں گے سڑک پر، چوراہوں پر سیاسی تقریریں کرتے ہوئے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ سوچتا ہے یہ تو اپنے مقصد سے کر رہا ہے یہ سب حرکت، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، تو اپنا سیاسی فائدہ دیکھ رہا ہے، فلاں پارٹی اور فلاں لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ پارٹی کہتی ہے تو مسلمان ہے، یہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہے کبھی. تو وہ بھی وہی بکری ہے جو نہ مومنین کے ریوڑ میں ہے، گروہ میں ہے، اور نہ کافرین و فاسقین و فجار کے گروہ میں ہے، وہ بھی منافق ہے. بہرحال اس حدیث شریف میں